إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر هذه جہنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، پس جو کوئی شخص تم میں سے امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اور نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الحرمین، سرور کونین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ سورہ کہف کی آخری آیت کا ٹکڑا ہے، جس میں رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ تم میں سے جو کوئی بندہ اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ حضرات، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر انسان کے لیے رب العالمین نے دو مکان بنائے ہیں۔ ہر انسان کے لیے، مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اللہ نے اس کے لیے کتنے مکان بنائے ہیں؟ دو مکان بنائے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ باتیں سماعت فرمائیے۔
دو مکان ہر انسان کے لیے بنے ہیں، اور وہ دونوں مکان آخرت میں ہیں۔ ایک مکان جنت میں ہے اور دوسرا مکان جہنم میں ہے۔ ہر انسان کے لیے دو مکان تعمیر کیے۔ جو مکان ہے جنت میں وہ اللہ تعالی کا انعام اور اس کی رحمت کی نشانی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے اس رب کے اوپر، خالق اور مالک پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد پھر نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ اور رسول کی مکمل تابعداری کو اختیار کرتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، برے اعمال سے بچتا ہے، جھوٹ سے، ملاوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، رشوت سے، شراب سے، گانے بجانے سے اور برے اعمال سے، رسم و رواج سے بچتا ہے، اس کے انعام کے اندر اللہ پاک اسے جنت والا مکان عطا کرتے ہیں، اور قبر کے اندر اس کو دکھا دیا جاتا ہے اگر تو یہ نیک عمل نہ کرتا، یہ نیک اعمال تو اگر نہ کرتا تو یہ جہنم والا مکان تجھے الاٹ کیا جاتا۔ گویا کہ اس کا ایک جہنم کے اندر بھی مکان ہے، لیکن جب بندہ نیک اعمال کر کے سیدھے راہ پر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کو پھر جنت والا مکان الاٹ فرماتے ہیں، اور وہ انعام ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور جو دوسرا مکان ہے جہنم میں، وہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جس نے دنیا کے اندر نہ تو اپنے رب پہ ایمان لایا، نہ رسولوں پر ایمان لایا، اور وہ کافر بنے، نافرمان اور باغی ٹھہرے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایمان لے بھی آئے، ایمان لے آنے کے باوجود انہوں نے برے عمل کیے ہیں، انہوں نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی، رب کی بندگی نہیں کی، اپنے پیغمبر کی تابعداری، اطاعت گزاری نہیں کی، فاسق و فاجر رہے، جھوٹ سے بچے نہیں، ملاوٹ کو چھوڑا نہیں، سود سے بچے نہیں، رشوت کو چھوڑا نہیں، اور رسموں کی، رواجوں کی زندگی بسر کر کے آئے، ان کو رب العالمین اپنے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کو جہنم والا مکان الاٹ کیا جاتا ہے، اور انہیں دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر تم لوگ بھی نیک اعمال کرتے، اللہ رسولوں پر ایمان لے آتے، تو پھر تمہیں یہ جنت والا مکان انہیں دکھایا جاتا ہے، ورنہ تمہیں یہ ملنا تھا، نہیں ملا، نافرمانی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔ اور یہ دونوں منظر ہر انسان کو قبر کے اندر دکھا دیے جاتے ہیں۔ نیک عمل کرتا تو یہ ٹھکانہ تھا، اور برے عمل کیے تو یہ ٹھکانہ ہے، اچھے اعمال کیے ہیں تو تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ ہر انسان کے دو مکان ہیں، ایک جنت میں ہے اور دوسرا جہنم میں ہے، ایک اللہ کی رحمت کی نشانی اور دوسرا اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت والے لوگوں میں شامل فرمائے، اپنی نافرمانیوں سے سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر
برائی کی نفرت پیدا فرما دے، نیکیوں کی محبت پیدا فرما دے۔ تو بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر مجھے آپ کو سب کو چاہیے اور یہ کرنا ہوگا، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں واپس پلٹنا ہوگا جو ہم رب سے بہت دور نکل گئے اور گناہوں والی، نافرمانیوں کی اور باغیوں والی زندگی ہم جو بسر کر رہے سال کے 11 مہینے، آج ہمیں اس سے توبہ کرنی ہوگی، اپنے لیے نئے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، اپنے لیے نئے مکان کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں یقیناً اس راستے پہ چلتے ہوئے ہم اس مکان کے مستحق ہوں گے جو جہنم میں بنا ہے، اور ہمیں اس مکان سے میرے بھائیوں دستبردار ہو کر ہمیں نئے مکان کی خریداری کرنی ہوگی، اور وہ جنت میں ہے اور اس کی قیمت تمہارے نیک اعمال ہیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو، میرا ہر بھائی، میرا ہر بزرگ، میری ہر ماں بہن، یہ ذہن نشین کر لو، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم یا تو آپ کو جنت کے قریب کر رہا ہے یا آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ ہر قدم آپ کا، جو بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں، جو بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں، وہ اٹھنے والا قدم یا آپ کو جنت کے قریب کرتا ہے یا جہنم کے قریب کرتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ یا آپ کو جنت کے قریب کرتا ہے یا آپ کو جہنم کے قریب کرتا ہے۔ آپ کی اٹھنے والی ہر نگاہ یا آپ کو جنت کے قریب کرتی ہے یا آپ کو جہنم کے قریب کرتی ہے، اور آپ کے کانوں میں پڑنے والا ہر بول یا آپ کو جنت کے قریب کرتا ہے یا آپ کو جہنم کے قریب کرتا ہے۔ آپ کے دل میں پیدا ہونے والی ہر سوچ، ہر فکر، ہر خیال یا آپ کو جنت کے قریب کرتا ہے یا آپ کو جہنم کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ قدم اٹھاؤ، سوچ سمجھ کے اٹھاؤ، یہ مجھے جنت کے قریب کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا۔ میرے بھائی، جب بھی آپ بولو، بولنے سے پہلے یہ بات آپ سوچ کے بولو، میرا یہ لفظ مجھے جنت کے قریب کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا۔ اپنی نگاہ اٹھانے سے پہلے آپ سوچ کے اٹھایا کرو، میری یہ نگاہ کا اشارہ مجھے جنت کے قریب کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا۔ اپنے کانوں میں میرے بھائیوں ڈالنے والا ہر بول سننے سے پہلے یہ آپ سوچ لیا کرو، یہ جو بات میں سننے لگا ہوں، یہ کلام جو سننے لگا ہوں، یہ گانا جو سننے لگا ہوں، یہ مجھے جنت کے قریب کرے گا یا مجھے جہنم کے قریب کرے گا۔ تیری ہر ادا یا تجھے جنت کے قریب کر رہی ہے یا تجھے دوزخ کے قریب کر رہی ہے۔ اس لیے میں اپنے ہر بھائی سے یہ گزارش کروں گا، اپنی ہر ماں بہن سے گزارش کروں گا، سوچ سمجھ کے ایک ایک زندگی کا اپنا منٹ، اپنا سیکنڈ سوچ سمجھ کے گزارنا ہے۔ یا تو آپ جنت کے قریب جا رہے ہیں یا جہنم کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ زندگی تمام ہو رہی ہے، آپ کا سفر جاری ہے، جنت کی طرف بھی جاری ہے، دوزخ کی طرف بھی جاری ہے۔ ادھر روح پرواز کرے گی، سامنے آپ کا وہ مکان ہوگا، یا جنت والا ہوگا یا دوزخ والا ہوگا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ہر آدمی اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے، اپنا ایک ایک منٹ، اپنا ایک ایک سیکنڈ، اپنا دن، اپنا رات، اپنا ہفتہ، اپنا مہینہ، اپنا سال سوچ سمجھ کر گزارو، سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھاؤ۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما دے، نیکوکاروں میں شامل فرما دے، اللہ نافرمانوں سے محفوظ فرما دے۔ اس لیے آپ کا ہر قدم آپ کو قریب لے جا رہا ہے، ہر دن قریب ہو رہے ہیں، ہر مہینے آپ قریب جا رہے ہیں، ہر سال گزرنے پر آپ قریب جا رہے ہیں۔
اپنے مکان کے جو رب نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. ہر انسان کے لیے دو ہیں، یاد رکھو. پھر آپ کی پسند اپنی ہے، پسند آپ کی اپنی ہے، یاد رکھو. میں اگر آپ سے پوچھوں، بزرگوں سے پوچھوں، کسی اپنی ماں بہن سے پوچھوں کہ تجھے کون سا مکان چاہیے، ایک مکان ہے جس کا بہت بڑا دالان ہے آگے، اس دالان کے اس کے صحن کے اندر بہت بڑے بڑے درخت پھلوں سے لدے ہوئے وہ مکان ہے. اس کے آنگن کے اندر کھلے ہوئے پھول بے شمار ہیں، وہ مکان ہے. اس کے اندر سے بڑی بہترین خوشبو کے حلے آتے ہیں، وہ مکان ہے. اس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں خادمین موجود ہیں اور ولدان مخلدون موجود ہیں، اور وہ مکان ہے. اس مکان کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور وہ مکان ہے اس کے اندر جناب جو گارا لگا وہ کستوری کا ہے اور اس کی زمین کستوری کی ہے. اور ایک وہ مکان ہے اس کے اندر ہر چیز سونے کی ہے، فرنیچر بھی سونے کا ہے، اس کے پردے بھی سونے کے ہیں، اس کے برتن بھی کراکری ساری سونے کی ہے اور اس کو میچنگ کر دیا گیا ہے. ایک وہ مکان ہے کہ جہاں پر آپ کے دل کے اندر اٹھنے والی ہر آرزو پوری کر دی جائے گی. وہ اتنا حسین و جمیل محل ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے موتیوں کے چوبارے ہیں. ایک وہ مکان ہے اس کے اندر دودھ کی نہر بھی آتی ہے، اس کے سامنے شہد کی نہر بھی آتی ہے، اس کے لال سے شراب کی نہر بھی گزرتی ہے، اس کے اندر صاف شفاف پانیوں کے چشمے ابلتے ہیں. ایک یہ مکان ہے کہ آپ یہ لینا چاہیں گے، یا پھر دوسرا وہ مکان ہے کہ جس کے اندر گندگی ہی گندگی ہے، جس کے اندر آگ ہی آگ ہے، جس کے اندر سانپ اور بچھو ہے، اور جس کے اندر بڑی بڑی زنجیریں ہیں، اور جناب آگ ہی آگ ہے، اور جس کے اندر بڑے بڑے مارے جانے والے ہتھوڑے اور بدان ہیں. اور ایک وہ مکان ہے اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس کے اندر سوائے چیخو پکار کے کچھ نہیں. وہاں پر صرف بھوک ہی بھوک ہے اور پیاس ہی پیاس ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، خون اور پیپ کے سمندر ہے. کہ آپ وہ مکان لینا پسند کریں گے یا آپ کو وہ پھلوں اور پھولوں والا خوشبوؤں والا پسند ہوگا؟ یقیناً ہر مرد کا جواب ہوگا ہمیں وہ پھولوں والا مکان چاہیے، وہ سونے اور چاندی کا محل چاہیے. ہر عورت کا یہی جواب ہوگا ہمیں وہ سونے اور چاندی کا محل چاہیے، ہم اس گندے مکان میں، آگ والے مکان میں نہیں جانا چاہتے. پھر میری گزارش ہوگی، قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اگر تم چاہتے ہو پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے مکان کو حاصل کرنا، اور اگر تم چاہتے ہو اس مکان میں جانے کے بعد تمہارا رب تم سے کلام کرے اور اپنے حجاب کو ہٹا کر اپنا دیدار بھی تمہیں عطا کر دے، پھر تمہیں چاہیے تمہیں نیک اعمال والی زندگی گزارنا ہوگی. بصورت دیگر آپ کو وہ مکان نہیں مل سکتا. بصورت دیگر آپ رسم و رواجوں کے دھنی ہیں، آپ کے نزدیک سنت نبی کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کے نزدیک نماز کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کے نزدیک روزے کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں. ہم رسمی نمازیں پڑھ رہے ہیں یا رسمی طور پہ قرآن پڑھتے ہیں، دل سے ہو کر قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کو سیکھتا نہیں ہے، اس کا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھتا، نماز کے ترجمے کا بھی پتہ نہیں ہے، کبھی وقت آیا تو پڑھ لی، نہ آیا تو نہ پڑھی، اور جناب دل سے عبادت نہیں کرتا، اور شادی پر بھی غمی پر بھی رسم و رواجوں کو نہیں چھوڑتا، کنجروں کو نچانا نہیں چھوڑتا، چاہے اہل حدیث ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے، وہ جناب کنجروں کو، خسروں کو، مراسیوں کو نچانا نہیں چھوڑتا، اور مکان چاہتا ہے جنت والا. ایسا نہیں ہو سکتا. گندی زندگی کا گندا نتیجہ اور پاکیزہ زندگی کا پاکیزہ نتیجہ ہوگا. پاک زندگی گزاریں گے اس کا نتیجہ پاکیزہ ہوگا، جنت کی صورت میں ہوگا. گندی زندگی گزارو گے تو اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں ہوگا، جہاں پر گندگی ہی گندگی ہے اور آگ ہی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اپنی زندگی میں چینج لاؤ گے؟ انشاءاللہ لاؤ گے چینج. پاکیزہ مکان کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرو گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان ہے، رمضان
आओ वापस पलट आओ, नौजवानों पलट आओ रब की तरफ। जिंदगी ने किसी की वफा नहीं की है। मेरी माएं बहनें पलट आए अपने रब की तरफ जिसने तुम्हें पैदा किया है, उस रब की तरफ पलट आओ और अपने हुसीन ख्वाब सजाओ जन्नत की सूरत में। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, आओ मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने उस जहन्नम का बस तज़किरा करना चाहूंगा कि वो शय क्या है, वो चीज क्या है, वो खतरनाक कितनी है। अल्लाह अकबर। जन्नत, कभी हमने मेरे भाइयों जन्नत के बारे में भी न दिल से पढ़ा है और न जहन्नम के बारे में दिल से सोचा है। कभी दिल से हमने परवाह नहीं की कि यारो वो जन्नत चीज क्या है। कभी दिल से नहीं सोचा वो जहन्नम चीज क्या है, कि मरने के बाद हर आदमी जिधर जाता है कहां जाता है, कभी तो गौर व फिक्र कर लिया करो। अल्लाह सबको सिराते मुस्तकीम नसीब फरमाए, हम सबको सीधे रास्ते पे डाल दे। तो सूरह यासीन में ये बात इरशाद फरमाई ना, फरमाया हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह पाक मैदान माशर में फासिकों को, फाजिरों को, गुनाहगारों को, नाफरमानों को जहन्नम के करीब करके फरमाएगा ये है वो जहन्नम, हाज़िही जहन्नम, ये है लोगो जहन्नम जिस पर तुम्हें यकीन नहीं आता था। ये है वो भड़कती हुई आग, ये है वो जहन्नम की आग से भरी हुई वादियां जिन पर तुम्हें यकीन नहीं आता था। ये है हाज़िही जहन्नम अल्लती कुंतुम तुअदून, वो जिसका मैंने तुमसे दुनिया में वादा किया था। दुनिया में तुमसे वादा किया गया था, बुरे अमल करोगे उसका बुरा नतीजा होगा, और वो ये है इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून। आओ इसके अंदर आज दाखिल हो जाओ, घसीट के इसके अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, जहन्नम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, 1000 साल तक इसको धोखा गया। कितने साल? 1000 साल तक इसको धोखा गया और इसकी आग सुर्ख हो गई, और फिर इसको 1000 साल तक धोखा गया और फिर इसकी आग सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक इसको धोखा गया, इसकी आग स्याह हो गई। अब जहन्नम के शोले स्याह है, जहन्नम की वादियां भी स्याह हैं, वहां पर तारीकी ही तारीकी का दौर दौरा है। काली बजंग आग से भरी हुई जहन्नम है। अल्लाह सबको महफूज फरमाए। तुम्हारी आग से 69 गुना ज्यादा है, 69 गुना ज्यादा है। ये एक हिस्सा है दुनिया वाली आग, और उसके 69 हिस्से और ज्यादा है, 70 गुना वो आग है। मुसलमानों और इंसानों, हम तो दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया की गर्मी हम बर्दाश्त, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है फौरन पंखा चलाया जाता है, पंखों का इंतजाम होता है। थोड़ी सी गर्मी पड़ती है एसी लगाए जाते हैं, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है ठंडे पानी का इंतजाम किया जाता है, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है घरों में फ्रिजें रखी जाती हैं। हम तो ठंडा पानी, उसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते, पंखे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, दरख्त के साए के बगैर गुजारा नहीं कर सकते।
یہ 70 گنا زیادہ کالی بجنگ آگ کا کیسے مقابلہ کر پاؤ گے؟ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے والے دن جمعے کے خطبے میں سورہ کاف تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ کاف، کاف والقرآن المجید، یہ سورت تلاوت کیا کرتے ہر جمعے والے دن خطبے میں۔ جناب امرا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر جمعے میں امام الانبیاء سورہ کاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ ہر جمعے میں سنا کرتی تھی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سورہ کاف جو ہے میں نے پیغمبر سے منبر کے اوپر سے سن کر مجھے ساری سورت یاد ہو گئی۔ سن کر ساری سورہ کاف مجھے یاد ہو گئی۔ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ اس کے اندر جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اس میں جہنم کی بربادیوں کا ذکر ہے، اس میں جہنم کی آگ کا ذکر ہے، اس میں جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہے۔ برسر منبر اللہ کے نبی تشریف لاتے اور اس کو پڑھا کرتے ہر جمعے والے دن۔ صحابی کہتا ہے ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پہ تشریف لے آئے اور بلند آواز سے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو انذرتکم النار، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر فرمایا انذرتکم النار، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے آیا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور یہ بات کہہ رہی ہے انذرتکم النار، انذرتکم النار، انذرتکم النار۔ صحابہ کہتے ہیں صحابہ نے جمع ہونا شروع کر دیا، ادھر سے بھی صحابہ آ رہی ہے، ادھر سے بھی صحابہ آ رہی ہے، بازار کے اندر آواز پہنچتی ہے، بازاروں کے شٹر بھی دکانوں کے بند ہونے شروع ہو گئے، وہ بھی صحابہ بھاگتے ہوئے آ رہی ہے۔ حضور منبر پہ کھڑے ہو کر یہی بات کہہ رہی ہیں انذرتکم النار، انذرتکم النار، لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، لوگوں جہنم سے بچ جاؤ۔ اس دن اللہ کے نبی نے کوئی اور خطبہ نہیں دیا، کوئی اور بات ارشاد نہیں فرمائی، ایک ہی بات میں پورا خطبہ گزار دیا انذرتکم النار۔ صحابہ چیخے مار مار کے رونے لگے انذرتکم النار۔ اپنی زندگی پہ نظر ڈالی، ہر صحابی نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں دے لیا اور چیخے مار کے رو رہی ہے، اور پیغمبر بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے انذرتکم النار، لوگوں جہنم سے ڈر جاؤ، لوگوں آگ سے ڈر جاؤ، اس کی وادیوں سے ڈر جاؤ، اس کی زنجیروں سے بچ جاؤ، اس کے سانپوں سے بچ جاؤ، اس کے بچھوؤں سے بچ جاؤ، اس کی گرفت سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ، کیونکہ جہنم اللہ کا شدید غضب ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک ہی بات کہی اور بار بار کہی، بے تکرار کہی، لگاتار کہی، صحابہ رو رو کے دیوانے ہو گئے۔ ہمارے نزدیک جہنم کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ بعض لوگ تو بد نصیب جنت اور جہنم کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا جب رب تمہیں کہے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، میرے عذابوں کو جھٹلانے والوں، میرے عذابوں کو مذاق کرنے والوں، میرے عذابوں کو ہلکا لینے والوں، حیثیت نہ دینے والوں، یہ ہے وہ ٹھکانہ، دیکھو آج تم سامنا کرو اس کا۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اللہ اکبر، جہنم بڑی کتنی ہے، بڑی کتنی ہے یہ، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے،
फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान माशर में जहन्नम को लाया जाएगा। ये बात याद रखो, जहन्नम भी मौजूद है, जन्नत भी मौजूद है। मैदान माशर का हादसा, क़यामत का हादसा फाजिया ना तो जन्नत पे असर कर सकता है ना जहन्नम पे असर कर सकता है। जन्नत भी बाकी रहेगी, जहन्नम भी बाकी रहेगी, और क़यामत जो कायम होगी बाकी सारी कायनात पर वो हावी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। फरमाया जन्नत जहन्नम को लाया जाएगा, मैदान माशर के अंदर बड़े बड़े फरिश्तों ने उसको थामा होगा, उसकी लगामें होंगी, 70,000 लगामें होंगी। कितनी? 70,000 लगामें होंगी, और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ता होगा। अल्लाह अकबर। 70,000 लगामें, हर लगाम के साथ कितने फरिश्ते? गोया के जहन्नम को काबू किया होगा कयामत के दिन 4 अरब 90 करोड़ फरिश्तों में। 4 अरब 90 करोड़ फरिश्तों ने काबू किया होगा। एक एक फरिश्ते की ताकत का पता है? एक एक फरिश्ते की ताकत का मालूम है आपको? कभी सुना आपने? एक फरिश्ता मीकाईल, हदीस में आता है अगर सारी दुनिया के समुद्रों को, दरियाओं को, पानियों को जमा कर लिया जाए, सारी दुनिया के समुद्रों को उस मीकाईल के सर पे डाला जाए, उसका सर भी पूरी तरह गीला नहीं होगा। उसका सर भी पूरी तरह गीला नहीं होगा। ये है उनकी ताकत और बड़ाई। एक पर मार दे, सातों जमीनों सातों आसमानों को तहबाला कर दे। इसराफील की एक फूंक से ही तो सारी निजामे कायनात तबाह हो जाएगा, एक फूंक से। तो जहन्नम को कितने फरिश्तों ने पकड़ा होगा? 70,000 लगामें, और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ता। 4 अरब 90 करोड़ की तादाद बनती है। ये है जहन्नम। अल्लाह सबको महफूज फरमाए। मैदान माशर के अंदर अल्लाह पाक मुजरिमों को जहन्नम में फेंक देगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ मुजरिमों जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ, इलादा हो जाओ। ये दुनिया में कानून चलता था तुम्हारा, एक ही घर में बेनमाज भी रहता था और नमाजी भी रहता था, एक ही घर में झूठा भी रहता था, सच्चा भी रहता था, एक ही घर में रिश्वत खाने वाला भी रहता था, सूद खाने वाला भी रहता था, एक ही घर के अंदर नमाजी और बेनमाज जमा थे, एक ही घर में रोजा रखने वाला भी था और रोजा खाने वाला भी था। लेकिन क़यामत के दिन ये कानून नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाएंगे इलादा हो जाओ, जुदा हो जाओ। आज मैं है मुजरिमों, है गुनहगारों, है नाफरमानों, आज मैं तुम्हें अपने नेक बंदों के साथ खड़ा होने की इजाजत नहीं देता। अलग हो जाओ। जहन्नम में फेंक दिए गए सारे फासिक भी, फाजर भी, बागी भी, नाफरमान भी, रस्मों रिवाजों के धन्नी भी, सारे सूदखोर भी और जनाब जुल्म करने वाले भी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। और फिर जब सारे गुनहगार जहन्नम में चले जाएंगे, जहन्नम से अल्लाह पूछेगा क्या बस तेरा पेट भरा है कि नहीं? अरबों खरबों लोग दुनिया उसमें डाल दी जाएगी और फिर उससे अल्लाह सवाल करेगा क्या तेरा पेट भर गया, तेरी भूख खत्म हुई कि ना? जहन्नम कहती है हल में मजीद, अल्लाह मुझे अभी भूख लगी है, मेरा पेट भरा नहीं, हल में मजीद, और भी डाल दिए जाए, और भी लाया जाए, और भी ईंधन लाया जाए, और भी लोगों को डाला जाए, हल में मजीद, हल में मजीद, और भी अल्लाह मुझे भूख
لگی ہے میرے بھائیوں اربوں خربوں لوگوں کو کھا کر ہضم کر جائے گی لیکن اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ اور اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ پاک جب جہنم اور مطالبہ کرے گی اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھ دے گا۔ اللہ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھے گا، تب جا کر جہنم بولے گی کت کت کت، اللہ بس بس بس، اب میری بھوک مٹ گئی، میں بھر گئی۔ ساری مخلوق میرے بھائیوں ڈال بھی دی گئی پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، رب نے قدم رکھا ہے تب جا کے اس کی بھوک مٹی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جہنم بہت بڑی ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ان تمام نوجوانوں کو بزرگوں کو محفوظ فرما لے، میری ان ماؤں بہنوں کو محفوظ فرما لے، اللہ ہم سب کی اولادوں کو محفوظ فرما لے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو خود آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ کا ہر قدم یا جہنم کی طرف اٹھ رہا ہے یا آپ کا قدم جنت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ سمجھو اپنی زندگی کو اور قیمتی سال ضائع نہ کرو۔ اور میرے بھائیو آؤ اس کی گہرائی کے بارے میں بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں موجود ہیں، مجلس کے اندر موجود ہیں اللہ کے نبی، تو میرے بھائیو ایک آواز آئی، دھماکے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے دریافت فرمایا صحابہ تم نے کوئی آواز سنی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنی ہے، یہ کسی دھماکے کی آواز ہے، کسی دھماکے کی آواز ہے، بڑی شدید آواز آئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنو میرے صحابہ، آج سے 70 سال پہلے رب العالمین نے ایک بہت بڑی چٹان کو گرایا تھا، آج وہ 70 سال گزرنے کے بعد جہنم کی تہہ میں پہنچی ہے۔ یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی گہرائی ہے، یہ اس کی گہرائی ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نا، میں نے پہلے بھی بیان کیا، جہنم کی 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 مکان ہیں، ہر مکان میں 70,000 کوٹھڑیاں ہیں، ہر کوٹھڑی میں 70,000 کنویں ہیں، ہر کنویں میں 70,000 سانپ اور بچھو ہے، اور ایک ایک اونٹ سانپ اور بچھو تمہارے دنیا میں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہے۔ ایک بار جس جہنمی کو ڈنگ مارے گا 40 سال تڑپتا رہے گا۔ یہ ہے جہنم، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے مسلمانوں، تم نے مرنا ہے۔ ہر آدمی مر کے کدھر جا رہا ہے؟ یا اپنے مکان جنت میں جا رہا ہے یا دوسرے مکان جہنم میں جا رہا ہے۔ سیریس ہو جاؤ، سنجیدہ ہو کے زندگی گزارو، اللے تللے بن کے زندگی نہ گزارو، لوفر لفنگے بن کے اپنی جوانیوں کو برباد نہ کرو، اپنی زندگیوں کو فیشن کے نظر نہ کرو، اپنی زندگی کو بے حیائی بے پردگی کی نظر نہ کرو، ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاؤ۔ بوڑھے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، کبھی سوچا یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا سورہ بقرہ میں فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ اے لوگو
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس آگ سے بچ جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، جس کا بالن ایندھن جو ہے میرے بھائیوں وہ درخت نہیں ہوں گے، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، فرمایا اس کا بالن لوگوں کی چربی اور کھالیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وقودها الناس والحجارہ، گندک کی بڑی بڑی چٹانیں، گندک کے پتھر، کالے سیاہ بدبودار پتھر اور لوگوں کی چربیاں، یہ ہے اس کا بالن۔ اس لیے فرمایا اس سے بچو۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی بچاؤ، واہلیکم اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ کوئی تھوڑی سی بیماری آتی ہے فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہو، ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیتے ہو میری جان بچ جائے، وہاں کے بچاؤ کا کچھ سامان کر مسلمانوں۔ بچے کو تکلیف ہو جائے کسی کو برداشت نہیں ہوتی، پاؤں میں کانٹا ہی کیوں نہ لگ جائے، ماں بھی تڑپ جاتی ہے، باپ بھی تڑپ جاتا ہے، بخار بچے کو ہو جائے، بچی کو ہو جائے، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں اس بخار کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی 70 گنا آگ کو بچوں کے لیے کیسے برداشت کرتے ہو؟ بچہ نماز نہیں پڑھتا، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بیٹی پردہ نہیں کرتی، بہو بھی پردہ نہیں کرتی، بے حیائی کا دور آئے، میرے بھائی آپ ان کو دیکھتے بھی ہو جہنم میں جا رہی ہے، کیوں تمہیں کیسے برداشت ہے اتنی بڑی سزا ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی کیسے برداشت کرتے ہو؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ تم نے کبھی سوچا نہیں یہ چیز کیا ہے؟ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ یہ دنیا میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ دنیا کی طرف دوڑ لگا دو، پیسے ٹکے کی طرف دوڑ لگا دو، کوئی کوٹھی کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی بنگلے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بینک بیلنس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ہٹی کھٹی کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی کرسی اور عہدے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی وزارتوں کے لیے بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائی یہ تیری دوڑ صرف دنیا کے لیے ہے، کبھی پلٹ کے دیکھ تو صحیح، اچانک موت آ گئی، ٹھس ہو گیا، تو کہاں جائے گا؟ تیرا بنے گا کیا پھر؟ اگلی منزل کا تو نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ان کا کھانا کیا ہوگا جو جہنم میں چلے جائیں گے؟ جہنم کے دروازے 7 ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے۔ سورہ حجر میں میرے رب نے فرمایا لکل باب جزء مقسوم، ہم نے لوگوں کو جہنم میں جانے والوں کو 7 قسموں پر تقسیم کر دیا ہے۔ دروازے بھی 7 ہیں اور جہنم میں جانے والوں کی تقسیم بھی 7 گروہوں میں کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں سب سے پہلے گروہ میں شامل فرما دے جو جنت میں جانے والا ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ اور کیا بنے گا آگے؟ سنو سورہ دخان، فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ ان شجرۃ الزقوم، جہنم میں جانے والوں کی مہمان نوازی ہوگی زقوم کے ساتھ، جنت میں جانے والوں کی مہمان نوازی ہوگی مچھلی کے جگر کے ساتھ۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ مچھلی کی کلیجی اللہ کھلائے گا جنت والوں کو، اور جہنمیوں کو پہلی مہمان نوازی
فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، ان کو زقوم کھلایا جائے گا، یہ گناہگاروں کا، نافرمانوں کا کھانا ہے۔ طعام الاسیم، یہی گناہگاروں کا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور دنیا والوں، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر اس زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں بہا دیا جائے، ایک قطرہ زمین پہ پھینک دیا جائے، ساری دنیا کے اندر کوئی فصل نہ اگنے پائے۔ ایک قطرہ زمین پر ڈالا جائے، دنیا بنجر ہو جائے۔ تمہارے ایٹم کیا چیز ہیں؟ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری زمین بدبو سے بھر جائے، ایک قطرہ پھینکنے کی وجہ سے نہ پھل اگے گا نہ پھول اگے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، یہ کانٹوں والا درخت، یہی جناب ان کا کھانا ہوگا جو گلے کے اندر اٹک جائے گا۔ فرمایا کالمہل یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر اگر چلا بھی گیا یہ جناب سانپ کی طرح یہ چکر لگائے گا، سانپ کی طرح، ہانڈیاں کی طرح یہ تیرا پیٹ ابلتا رہے گا، انتڑیں کٹ کے نکل جائیں گی۔ کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، چکھو عذاب، تو دنیا میں بڑا بنا پھرتا تھا، ذق انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو اپنی طاقت کا لوہا منوایا کرتا تھا، طاقت کے نشے میں آ کر تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، طاقت کے نشے میں آ کر غریبوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، طاقت کے نشے میں آ کر تو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ انک انت العزیز، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور جناب کریم، اپنے آپ کو بڑا ہی تو عزت دار دنیا میں سمجھا کرتا تھا۔ ذوق، اب اس کو چکھ۔ بڑا کون ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو بدماش بنا پھرتا تھا، ذوق، چل آگے ہو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹو اس کو، الٹا کر کے لٹکاؤ اس میں، اور اس کے منہ میں ٹھونس دو زقوم اور کھولتا ہوا پانی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ یہ ہیں جنت کے کھانے، اور بھی قرآن کے اندر بہت مقامات پر جہنمیوں کے کھانے اور پینے کا ذکر ہے۔ کہیں فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، سورہ نبا میں۔ اللہ اکبر۔ نہ وہاں پر کھانا تیری بھوک مٹائے گا اور زیادہ بڑھ جائے گی، نہ ہی تجھے پانی جو ملے گا وہ پیاس بجھائے گا اور تیری پیاس میں اضافہ کرے گا، اور جناب سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں، وہ پانی نہیں ہوگا گرم ابلتا ہوا پانی نہیں ہوگا، وہ غسلین ہوگا، وہ سدید ہوگا، وہ پانی نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، قرآن کہتا ہے پانی نہیں ہوگا، وہ جہنم کے اندر کافروں کے، ظالموں کے، گناہگاروں کے وہاں سے نکل کر جسموں سے بہتا ہوا خون اور پیپ ہوگا جو ابلتا ہوگا، وہی ان کو پینا پڑے گا، وہی خون اور پیپ پینا پڑے گا۔ یا پھر سانپوں کا، بچھوؤں کا زہر ہوگا، زہر سے بھی وادیاں بھری ہوں گی، وہ ان کا زہریلا پانی پینا پڑے گا، وہ بھی کھولتا ہوا ہوگا۔ یہ ہے جہنم کے نظارے مسلمانوں۔ کبھی سوچو، ہر قدم کہاں پہ اٹھا رہے ہو، ہر نگاہ کہاں پہ اٹھ رہی ہے، ہر زبان سے بول جو نکلتا ہے کدھر ہم جا رہے ہیں؟ جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا دوزخ کے قریب جا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ سب کو سوچنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بات کو مختصر کروں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کو جو جسم دیا جائے گا نا، جسم، توجہ کرو مسلمانوں، جو جسم دیا جائے گا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ جہنمی کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک گھوڑا دوڑایا جائے، گھوڑا تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے، اس کندھے سے اس کندھے تک 3 دنوں کے بعد پہنچے گا۔ کتنے دنوں کی مسافت ہے؟ 3 دنوں کی مسافت ہوگی۔ ہر جہنمی کو اتنا بڑا جسم دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے جو دانت ہیں، ہر جہنمی کا ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر ہوگا ایک ایک دانت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، جہنم میں جانے والوں کے چمڑوں کو اللہ اتنا موٹا کر دے گا، اتنا موٹا کر دے گا، ان کی موٹائی 70 ہاتھ ہو جائے گی۔ الیاذ باللہ، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ چمڑوں کی موٹائی اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری روایت کے اندر کہ چمڑا بھی اتنا موٹا ہو جائے گا کہ اس کی مسافت بھی 3 دن کے برابر ہو جائے گی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اے میرے نبی ان کو پڑھ کے سنا، بتا، سمجھا ان کو، جو لوگ نافرمان بن کے کفر کر کے شرک کر کے منافقت کر کے جہنم میں آ جائیں گے، ہم ان کے چمڑوں کو تبدیل کریں گے، ہم ان کے چمڑوں کو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ادھر چمڑا جل گیا، ادھر جناب تبدیل ہو گیا، ادھر پھر جل گیا، ادھر پھر تبدیل ہو گیا۔ ایک ایک سیکنڈ کے اندر ایک دفعہ نہیں، ہزاروں مرتبہ چمڑا تبدیل کیا جائے گا۔ ایک ایک سیکنڈ کے اندر بار بار چمڑا تبدیل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں، نافرمانیوں کا مزہ چکھیں یہ لوگ۔ اور اللہ اس پہ غالب ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو خود اپنی پرواہ کرنی ہے۔ اگر ہم سارے کے سارے نافرمان بن جائیں میرے بھائیوں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم ساری دنیا فرما بردار بن جائے، اپنا فائدہ ہے لوگوں کا، اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق۔ یہ مجھے اور آپ کو خود کرنا ہے، اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اور اپنی آخرت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ یہ مجھے اور آپ کو خود سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور اہل جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل جنت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔